اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 4 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، بادشاہوں کے نام، دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت اور رسول بنا کر بھیجا، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے اور کہیں دور جانے کو کہا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور بطور مشورہ عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور نہ اس کے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوہ میں حضرت خبیب بن یاسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حصے پہ لعاب مبارک یعنی تھوک لگایا، پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کہ نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل اور مکمل کلمات کے ذریعے اس کے غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسواس و سرات سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی جو کچھ اپنے اوپر، اپنی اولاد، بیوی، محرم اور رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، کفر و نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 23 سے 26 تک۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 2 سے 4۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کافر اپنی زبان کو 1 یا 2
فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑ دے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اور دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دوسری کو کوئی چیز دے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔